انور مقصود صاحب کو کس نے اغوا کیا ہے اور کیوں اغوا کیا ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان شدید اختلافات کا شکار ہو گئی ہے، ان دو پوائنٹس میں ولاگ میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے، جہاں پہ مسئلے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دو پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ شدید ناراضی پائی جاتی ہے۔ ایک پوائنٹ ہے گورنر سندھ کی تقرری، اور دوسرا پوائنٹ ہے خالد مقبول صاحب کی وفاقی وزارت کا معاملہ۔ تو جو گورنر کی بات ہے تو گورنر کامران ٹیسوری صاحب ہیں آج کل، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اب گورنر کامران ٹیسوری کی جگہ خوش بخت شجاعت صاحبہ کو گورنر سندھ بنایا جائے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہو گئی ہیں۔ لیکن جو ایم کیو پاکستان کے جو رابطہ کمیٹی کے سیاستدان ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ خوش بخت شجاعت صاحبہ کے علاوہ کسی اور کو گورنر بنایا جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ خوش بخت صاحبہ کو بنایا جائے گورنر، وہ ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے، اور وہ ویسے بھی ایم کیو ایم میں اب اتنی ایکٹیو نہیں رہی۔ تو گورنر سندھ آج کل کامران ٹیسوری صاحب ہیں، اور انہوں نے عوام کا دل جیت لیا ہے۔ کبھی وہ اعلان کرتے ہیں سلائی مشینیں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی موبائل فون دے رہے ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کو سحر افطاری کروا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی گورنر ہاؤس میں شادیاں کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے عوام ایسی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان کے باقی سیاستدان ہیں وہ اتنا بھی عوام کو منہ نہیں لگاتے ہیں۔ یہاں پہ تو لوگ بریانی کی ایک پلیٹ پہ ووٹ دے دیتے ہیں اپنا، اور جلسے جلوسوں میں آ جاتے ہیں۔ تو گورنر صاحب نے تو کریز سے آگے نکل کے اس سے زیادہ کام کیے ہیں، تو وہ کافی مقبول ہیں، اور آئے دن اس طرح کے فیصلے اور اعلان کرتے رہتے ہیں، جس سے عوام جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو اٹریکٹ کرنا آتا ہے لوگوں کو۔ تو ایک تو گورنر سندھ کے معاملے پر جو ہے وہ بحث و مباحثہ اور ناراضی چل رہی ہے، دوسرا خالد مقبول صاحب نے خود وزارت کا حلف اٹھا لیا ہے، وہ وفاقی وزیر بن گئے ہیں۔ تو ایم کیو ایم کے جو رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں وہ اس بات پہ خوش نہیں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ خالد مقبول صاحب ایم کیو ایم پاکستان کو چلائیں اپنی وزارت چلانے کے بجائے، لیکن اب تو خالد صاحب وزارت کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے گورنر سندھ کس کو بننا چاہیے؟ کیا کامران ٹیسوری صاحب کو رہنا چاہیے، یا پھر خوش بخت صاحبہ کو بننا چاہیے، یا کسی اور کو؟ جو بھی آپ سمجھتے ہیں بہتر آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خالد مقبول صاحب نے وزارت کا حلف اٹھایا ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟ خیر جو بھی ہو، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات افہام و تفہیم سے حل کریں، اور تو میں سے دور رہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے تو لوگ الطاف حسین صاحب کو یاد کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ڈنڈا دے کے انہوں نے ڈسپلن رکھا ہوا تھا، اور سب تیر کی طرح سیدھے تھے۔ جلسے جلوسوں میں سوئی بھی گرتی تھی تو اس کی بھی آواز آتی تھی، ایسا جو ہے لوگ سانس روک کر بیٹھے ہوتے تھے، اور اس ڈسپلن کو لوگ پسند بھی کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد تو یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں عہدوں کے لیے، وزارتوں کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کو عوام کا دل جیتنا ہے تو خدمت کرنی پڑے گی، اور اس خدمت کرنے کے لیے ان کو آپس میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرے پوائنٹ سے پہلے آپ کو ایک خاص بات بتا دیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کو، یعنی جو پی ٹی آئی کے سیاستدان ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں، تو سنی اتحاد کونسل والوں کو کوئی بھی ریزرو سیٹ نہیں ملے گی، یعنی خواتین کی اور جو اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں اقلیتوں کی۔ تو پشاور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپیل کی تھی، الیکشن کمیشن نے پہلے فیصلہ دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کے لیے، پھر پی ٹی آئی والے پشاور ہائی کورٹ بھی معاملہ لے کر گئے تو 5 رکنی بینچ نے منع کر دیا ہے کہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ فیصلہ ٹیکنیکلی طور پہ تو صحیح ہے کیونکہ پی ٹی آئی سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اخلاقی طور پہ پی ٹی آئی کا حق ہے کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور بہت زیادہ ووٹ دیا ہے، تو ان کو ریزرو سیٹ ملنی چاہیے تھی۔ اور یہ جو خبر ہے یہ سیاسی حساب کتاب، سیاسی کیلکولیشن کر کے آپ کو بہت عرصے پہلے ویلاگ میں کئی بار بتا دی تھی کہ پی ٹی آئی چاہے جتنی بھی کوشش کر لے اس کو ریزرو سیٹ نہیں ملے گی، اور اب اگر پی ٹی آئی سپریم کورٹ جائے گی تو بھی اس کو انکار ہی ہوگا ریزرو سیٹ دینے سے۔ یہ ایک اور سیاسی کیلکولیشن ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ مارکیٹ میں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ انور مقصود صاحب کے کسی دشمن نے ان کو اٹھا لیا ہے اور وہ اغوا ہو گئے ہیں۔ تو یہ خبر بہت زیادہ پھیل رہی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں پوچھا ہے۔ تو جب انور مقصود صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کو کسی نے اغوا نہیں کیا ہے۔
اور انہوں نے کہا ہے کہ پلیز اس طرح کی جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں، سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں غلط استعمال کے بجائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھی ان کے تقریباً 30-40 ٹویٹر کے اکاؤنٹ ہیں جو کہ ان کے نام سے چل رہے ہیں، اور وہ ٹویٹر پہ ہے ہی نہیں، ان کا ایک بھی اکاؤنٹ نہیں ہے، یعنی ٹویٹر جو اب ایکس ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک نوکیا 3310 یوز کرتے ہیں، جس میں اس طرح کے لوازمات کا کوئی مطلب اہتمام ہی نہیں ہے، آپشن ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ ابھی تک سادہ فون استعمال کر رہے ہیں، پرانے زمانے کا، آج سے 20 سال پرانے، اور وہ صرف فون کرنے کے لیے اور کال اٹینڈ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ ان کی عمر 84 سال ہو گئی ہے، اور وہ کسی قسم کے اس قسم کے معاملے میں اغوا ہونے کے نہیں پڑنا چاہتے، اور اس قسم کی جھوٹی بکواس قسم کی خبریں پھیلانے سے باز رہا جائے۔ تو انور مقصود صاحب بالکل ٹھیک ہیں، خوش ہیں، اپنے گھر پہ ہیں اور آزاد ہیں، اور وہ آئندہ بھی ایسے ہی سچ بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ویلاگ کو لائک کرتے ہی ہیں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ویلاگ دیکھنے کا شکریہ۔